سورۃ المومنون مکی صورت ہے۔ اس صورت میں دین کے اصول کی بات کی گئی ہے کہ اصولی دین کون کون سے ہیں۔ شروع میں تو مومنین کی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ قد افلح المؤمنون سے تو فرمایا 7 صفات ایسی ہیں ایمان والوں میں اگر وہ موجود ہوں تو وہ جنت الفردوس کے مستحق بن جائیں گے، جو دعا ہم ہر کسی کے لیے مانگتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ نمبر 1 تو سچا ایمان ہونا چاہیے، ریا اور نفاق سے پاک۔ نمبر 2 یہ نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اللہ کے سامنے، اللہ کے خوف کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کا خوف رکھتے ہوئے۔ نمبر 3 فرمایا لغو فضول چیزوں سے، باتوں سے، کاموں سے اپنے آپ کو بچانا یہ بھی ضروری ہے، ایسے کام جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ۔ اسی طرح نمبر 4 فرمایا زکوٰۃ کامل مکمل طریقے سے ادا کرنا۔ تو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے۔ یہ میں نے پہلے کئی بار عرض کیا ہے کہ زکوٰۃ کامل کیسے ہوتی ہے، زکوٰۃ کا حساب بھی کامل لگایا جائے، اس میں بھی سستی سے کام نہ لیا جائے، اور اس کے بعد پھر مصرف پر بھی خرچ کی جائے، ادھر ادھر اڑایا نہ جائے۔ اسی طرح فرمایا نمبر 5 زنا فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، جتنے بھی فحش اور فضول اور بے حیائی کی باتیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ مومنوں کی نشانی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اور نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، نمازوں کی وقت کا بھی خیال رکھتے ہیں، ارکان و آداب کا بھی خیال رکھتے ہیں، یعنی نماز کی پابندی بھی ہو اور نماز بھی نماز ہو، ایسا نہ ہو کہ جان چھڑایا جائے، یا کوئی نماز پڑھی کوئی نہیں پڑھی، کوئی جماعت سے پڑھی کوئی بغیر جماعت کی پڑھی، کبھی چھوڑ دی کبھی پڑھ لی، ایسا نہیں، نماز کو قائم رکھنا۔ یہ صفات اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ سب صفات کسی میں ہو تو سیدھے جنتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا انسان اپنی زندگی پر غور کرے اور اپنی تخلیق پر کہ میں کیسے پیدا ہوا، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ تحقیقات بتا دی کہ انسان کس طرح پیدا ہوا، ماں کے پیٹ میں کیسے بنا، خون تھا، گوشت تھا، لوتھڑا تھا، پھر اس طرح۔ یہ دیکھیے اس زمانے میں یہ چیزیں بیان ہو رہی ہے جبکہ کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین نہیں تھی، کوئی کسی ذریعے سے یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں انسان پر کیا گزرتی ہے، کیسے بچہ بنتا ہے، لیکن اللہ نے یہ سب بیان فرما دیا، اور قرآن کریم میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، یہ قرآن کی سچے ہونے کی بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کے وجود کے دلائل کے ساتھ ساتھ فرمایا 3 قسم کے بڑے بڑے دلائل، 7 آسمان، اس میں عجیب و غریب بڑی بڑی مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بارش برسانا آسمان سے، بادلوں سے، اور پھر اس بارش کے ذریعے مختلف غلے پھل وغیرہ اگانا، چوپائے جانور وغیرہ اس میں دودھ پیدا کرنا، ان کے گوشت، ان سے ان کے اون، سواری، اور اسی طرح بار برداری، جتنے بھی نفع ہم جانوروں سے لیتے ہیں وہ نفع فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کے کچھ واقعات بھی ذکر کیے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ علیہم السلام سب، اور اس میں بھی وہی بتایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت ایک ہی تھی، ان کا مقصد ایک ہی تھا، ان کا عقیدہ ایک ہی تھا، وہ ایک ہی رب کی طرف سب کو بلاتے تھے، سب مشترک، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے بالکل سب لوگ اگر ان کی تعلیمات کو آپ پڑھیں گے جو قرآن کی روح سے ثابت ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے انبیاء کرام کسی ایک ہی جگہ پر آئے تھے، یا کسی ایک ہی زمانے میں آئے تھے، یا کسی ایک ہی قسم کے لوگوں کی طرف آئے تھے۔ حالانکہ بہت انبیاء کرام کے زمانوں میں بہت 100 نہیں بلکہ ہزاروں سال کا بھی فرق فاصلہ آ جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود دعوت وہی ایک ہوتی تھی۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان سب کو بھیجا تھا، کیونکہ سب ایک ہی بات کیسے کرتے تھے۔ تو بہرحال فرمایا کہ آج جو ہے مسلمان پھر ان باتوں میں اختلاف کا شکار ہو گیا ہے، جبکہ حقیقت میں سب انبیاء کی دعوت ایک ہے، ایک ہی سب کا رب بھی ایک، قرآن بھی ایک، کتاب بھی ایک، تو پھر ظاہر ہے کہ اختلاف کس بات کا۔ لیکن بہرحال شیطان تو اپنی کوشش کرتا ہے اور اختلاف مسلمانوں میں ڈالتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں کے دل بیدار ہیں اور ہدایت کا نور ان میں موجود ہے، ان کی بھی کچھ صفات ہیں۔ پہلی صفت یہ کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، دوسری صفت یہ کہ اللہ کی تکوینی تشریعی آیات
یعنی جو بھی آیات قرآن کریم میں ہے، اور تکوینی یعنی جو اللہ کے فیصلے ہیں، اور تشریعی جو اللہ کی طرف سے شریعت کے فیصلے، ایک کائنات کا فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، اور ایک شریعت کا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، ان سب باتوں کو ماننا یہ بہت ضروری ہے، یہ صفت ہے ان لوگوں کی۔ تیسری فرمایا کہ ریا سے بچنا، ہر عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور چوتھا یہ کہ احسان کی صفت حاصل ہوتی ہے۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر عمل خالص بھی ہو، اور نیک عمل کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں ہمارا عمل قابل قبول ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو اللہ سے امید تو رکھنی ہے، لیکن یہ کہ یہ خوف یہ خطرہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بھائی ہم کمزور ہیں، ہم پتہ نہیں کیسے عمل کرتے ہیں، اللہ کرے کہ قابل قبول ہوں اللہ کے ہاں۔ یہ مخلص مومنوں کی نشانی ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں فرمایا کہ جو قرآن اور صاحب قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی بدبختی ہے۔ اور اسباب بھی قرآن کریم نے بتا دیے کہ عقل استعمال نہیں کرتے، قرآن کو اور فکر کے بغیر صرف مذاق کے لیے سنتے ہیں، اور پھر فوراً اس کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں۔ اگر یہ غور و فکر سے صحیح معنوں میں سنے تو قرآن کا اثر ان پر ہوگا، اور ان کو پتہ چلے گا کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ وہ محض ضد کی بنا پر اور عناد کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہچانتے نہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن بس ضد میں آ گئے ہیں، اور ضد کی وجہ سے وہ ان کو نقصان یہ ہوا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر بیٹھے۔ تیسرا سبب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کیا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی خدا نخواستہ نعوذ باللہ جنون یا دیوانہ ہونے کی کوئی نشانی نظر آتی ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ جی نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں، یا اور چیزیں جادوگر ہے، یا پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتے ہیں، تو کیا ان میں سے کوئی نشانی ہے ان میں؟ یعنی دنیا کے سارے معاملات میں تو آپ ان کو صحیح سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں بھی رکھواتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پر بھروسہ بھی تھا، آپ کی ہر بات مانتے بھی تھے، لیکن اس بات میں آ کر مجنون کہہ دیتے تھے، تو صرف ایک بات میں کیسے مجنون ہو گئے؟ تو یہ فرمایا یہ باتیں اس وجہ سے ہے کہ وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں، حق کو ماننا نہیں ہے تو بہانے بناتے ہیں، کبھی پیغمبر علیہ السلام کو مجنون کہہ دیا، کبھی ساحر دیوانہ کہہ دیا، کبھی یہ کہہ دیا کہ جی ان کے پاس تو یہ تو سابقہ قصے کہانیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کر کے اپنے آپ کو قرآن سے دور رکھا، لوگوں کو قرآن سے دور رکھا۔ اس لیے فرمایا حق کو اپنے خواہشات کے تابع دیکھنا چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے خواہش ہے ہمیں اسی طرح کا حق ملنا چاہیے، جیسے آج کل ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جی جیسے ہمارا خواہش ہے اسی طرح دین بھی ہو، اسی طرح قرآن بھی ہو، اسی طرح حدیث بھی ہو، جس طرح ہمارا دل چاہے۔ ایسے تو نہیں ہوگا، قرآن و سنت جو ہے وہ ہے اسی طرح ہے، چاہے ہمارا دل چاہے نہ چاہے، اور چاہے ہمیں وہ جیسے بھی لگیں، لیکن جو حق ہے وہ حق ہے۔ قرآن کو ہم اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے، قرآن ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے بنایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان دو فریقوں میں آخر میں فرمایا تقسیم ہو جائے گا، نیک بخت لوگ بھی ہوں گے ان میں، بدبخت بھی ہوں گے۔ اچھے لوگوں کا اعمال نامہ اچھا ہوگا، بھاری ہوگا نیکیوں سے، اور جو برے ہیں ان کا اعمال نامہ برائیوں سے بھاری ہوگا۔ وہاں پر فرمایا تعلقات کام نہیں آئیں گے، سفارش کام نہیں آئے گی، دنیا کی طرف واپس آنے کی افسوس کریں گے کافر کفار لوگ، لیکن فرمایا کہ یہ تمنا پوری نہیں ہو سکے گی ان کی۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر آپ اس بات کو سمجھ لیتے کہ دنیا کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، کچھ عقل فہم تمہارے اندر ہوتا تو جان لیتے کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہاں جانے کے بعد پھر ان چیزوں کی اس چیزوں کی تمنا کرنے کی اور دنیا میں آنے کی خواہش کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کہ تمام انسانوں کو یہ سکھایا گیا کہ مجھ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اے میرے رب مجھے متعلق خاص طور پر اس میں تذکرہ ہے، اور نور کا لفظ اس میں آیا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اس کو سورۃ النور کہتے ہیں۔ ایسے آداب اور فضائل بیان کیے گئے ہیں جو اجتماعی زندگی کو منور کر دیتے، روشن کر دیتے ہیں۔ اگر ان ہدایات کا خیال رکھا جائے نا تو ہماری زندگی میں روشنی آ جائے گی ہدایت کی۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ یہ صورت خاص طور پر خواتین کو سکھانی چاہیے، اس کا مطلب سکھاؤ، اس کا ترجمہ سکھاؤ، اس کا مفہوم سکھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی یہ صورت خواتین کو سکھانے کی تاکید فرمایا کرتی۔ احکام بیان ہوئے ہیں، آداب بیان ہوئے ہیں، زبردست اور اہم جو آج کل یعنی اس زمانے کے حساب سے تو ویسے بھی ضروری ہے اور شروع سے۔ پہلا حکم شروع کے اندر زنا اور زنا کرنے والوں کی سزا کا تذکرہ ہے، جو قرآن کریم کی روح سے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑے۔
اور اگر شادی شدہ ہو تو ان کی سزا رجم سے ہے، سنسار کرنا ہے، پتھر برسانا ہے، جو قرآن میں تھا لیکن اب نہیں ہے، لیکن حکم موجود ہے، الفاظ موجود نہیں ہیں، حکم موجود اب بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر عمل ہوا ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ بھی آگے فرمایا کہ جو برے لوگ ہیں وہ برے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی آگے بھی آئے گا کہ زناکار شخص جو ہے وہ زناکار عورت کو ہی پسند کرتا ہے، اور زناکار عورت ہی زناکار شخص کو پسند کرتی ہے، یعنی جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ اسی قبیلے کے لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور ان کی زندگی انہی کے ساتھ پھر گزرتی ہے۔ حد قذف کا حکم دیا گیا کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر، مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور اس کو ثابت نہ کر سکے تو اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ بھی اسلام کا قانون ہے، ایک مسلمان کی عزت بچی رہے اور بلا وجہ کوئی اس پر الزام نہ لگائے، اگر لگائے گا اور ثابت نہیں کرے گا تو 80 کوڑے الزام لگانے والے کو لگیں گے۔ اس کے بعد لعان کا حکم دیا گیا ہے کہ میاں بیوی میں اگر ایک دوسرے پر یہ الزام لگ جائے، شوہر بیوی سے کہے کہ تم نے زناکاری کی ہے یا بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ میرا نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس میں شریعت نے دونوں کو قسم کا حکم دیا ہے، اس کو لعان کہتے ہیں کہ کسی شخص نے یہ الزام لگا تو دیا بیوی، کیونکہ دوسرے معاملات دوسرے لوگوں کا تو الگ ہے، میاں بیوی کا معاملہ نازک ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو اس حالت میں زندگی بھی گزارنی ہے، تو 4 گواہ لانے کا حکم ہوتا ہے۔ کہ شوہر نے اگر کہا ہے تو 4 گواہ پیش کریں، اگر 4 گواہ پیش اس کے پاس نہیں ہے تو پھر دونوں وہ قسم کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ پہلے مرد قسم کھائے گا، اگر یہ قسم کھا لیتا ہے تو پھر دوسری طرف عورت کو قسم دی جائے گی، اگر عورت بھی قسم کھا لیتی ہے، اگر نہیں کھاتی تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ قصوروار ہے، لہذا اس کو سزا ہوگی زنا والی، لیکن اگر وہ قسم وہ بھی کھا لیتی ہے مرد بھی، تو اب کوئی راستہ بچا نہیں، اب تو پتہ نہیں ہے کون صحیح ہے، تو اب یہ ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے گی، ان کے درمیان طلاق نافذ کی جائے گی اور جدائی کر دی جائے گی، قاضی ان کو الگ کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دونوں نے قسمیں کھائیں، بھروسہ نہیں رہا، اب پتہ نہیں یہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، لہٰذا اب ان کا اعتماد نہیں ہے تو یہ زندگی نہیں گزار سکتے آپس میں۔ تو یہ مسئلہ ہے اس میں، ایک تو یہ تفصیلات پھر فقہا ذکر کرتے ہیں۔ ایک حکم اور بھی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ایک بہتان لگا تھا، اور اس کی صفائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود بیان فرمائی۔ بی بی مریم پر الزام لگا تو ان کے گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تو وہ جو ان کے خاندان کا تھا کوئی نا، وہ اس نے کہا کہ ان کے قمیص چیک کرو کہاں سے پھٹی ہوئی ہے، لیکن یہ دیکھیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ ان پر لگا تو اللہ نے خود 2 رکوع نازل فرما دیے، اور اس میں اس بات کو وضاحت سے ذکر کر دیا گیا۔ بہرحال وہ ایک منافقین کی طرف سے ایک مسئلہ ہوا تھا کہ انہوں نے ایک الزام لگایا تھا، اور یہاں پر 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر بھی فرما دیا، اور منافقین کی بات کو واضح بھی فرمایا کہ یہ منافقین کی سازش ہے، اور یہ بھی فرمایا مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ آئندہ کے لیے اس قسم کی بہتان کا حصہ نہ بنے، یعنی بعض مخلص صحابہ کرام بھی 1 2 3 اس طرح تھے کہ جن کی طرف سے یہ بات آئی وہ بھی تھوڑا سا اس کا شکار ہوئے، لیکن پھر اللہ نے تنبیہ فرما دی کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن کریم میں اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی صفائی اور ان کی پاک دامنی کا اعلان فرما دیا، اور بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خصوصیات میں سے۔ چھٹا حکم یہ بتایا گیا ہے کہ گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت ہونی چاہیے، آداب ہونے چاہیے، کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہونا چاہیے، اور اجازت سے قبل سلام کیا جائے، حتیٰ کہ فرمایا اپنے گھر میں بھی داخل ہوتے ہوئے سلام اور اجازت ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ کوئی گھر میں آ رہا ہے، اچانک کسی کے گھر میں داخل ہونا یا اپنے گھر میں بھی اچانک داخل ہونا، خاص کر جو سفر سے آتے ہیں، فرمایا کہ یہ ساری چیزیں درست نہیں ہے، کیونکہ مبادا ایسی حالت میں ہو گھر والے جو دیکھنا مناسب نہ ہو، تو اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نظریں جھکا کے رکھیں، مردوں کو بھی حکم ہے عورتوں کو بھی حکم ہے، اور فرمایا شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے، اگر نظر کنٹرول میں ہوگی تو آگے تمام معاملات کنٹرول میں ہوں گے، نظر کنٹرول میں نہیں ہوگی تو آگے انسان گناہ میں پڑتا چلا جائے گا، اور حتیٰ کہ آخری حد تک پہنچ جائے گا۔ اور فرمایا پھر خواتین کے لیے کہ عورتیں جو ہیں اپنے شوہر، والد، سسر، حقیقی بیٹے، شوہر کے جو دوسرے بیٹے ہوتے ہیں اور سوتیلے بیٹے عورت کے، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے، اور اسی طرح کچھ مسلمان عورتیں، لونڈیاں، ان لوگوں سے جو ہے عورت
پردہ نہیں کرے، اس کے علاوہ باقی تمام لوگوں سے، مردوں سے اس کو پردہ کرنا ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ بچوں میں یہ فرما دیا کہ وہ بچے جو ابھی تک ہوشیار نہ ہو، عورتوں کے معاملات کو نہیں سمجھتے ہوں، جیسے آج کل ہوشیار ہیں اکثر بچے، تو شریعت نے عمر کی بات نہیں کی ہے، شریعت نے، قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو عورتوں کے معاملات کو نہیں جانتے ہوں، ناسمجھ بچے ہوں، ان سے پردہ نہیں ہے۔ جو تھوڑا بہت ہوشیار ہوں، عورتوں کو، ان معاملات کو سمجھتے ہوں، ان سے بھی پردہ کرنا ہوگا۔ اور زیب زینت ان میں سے ان کے علاوہ ان کے سامنے تو ظاہر ہو سکتی ہے، دوسروں کے سامنے اپنی زیب و زینت ظاہر نہ کریں۔ اور پھر فرمایا کہ ایسے آزاد مرد اور عورتیں یا غلام جو حقوق زوجیت ادا کر سکتے ہوں، ان کا نکاح کرا دو، نکاح کرا دو۔ لونڈیوں کے نکاح کی بھی ترغیب دی گئی ہے، اور آزاد مرد اور عورتیں نکاح کی استطاعت ہے تو نکاح کرا دو۔ یہ سارے ترتیب اسی لیے بیان ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے زنا کا راستہ بند ہو، پردے کا معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے، جائز طریقے کا معاملہ ہے، تاکہ اس کا راستہ بند ہو جائے، نظروں کی حفاظت ہے، یہ سب تفصیل اسی کے لیے بیان ہو رہی ہے۔ اور اسی لیے پہلے لونڈیوں اور غلاموں کے احکام کچھ اور تھے جاہلیت میں، ان کو تو سمجھے انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اسلام نے ان کے بھی حقوق بیان کر دی۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سی ایک قطعی حرام طریقہ کمائی کا تھا کہ لوگوں نے جو لونڈیاں رکھی ہوئی تھی نا، ان لونڈیوں سے غلط کام لیتے تھے، تو قرآن کریم نے اس کو بھی سختی سے منع کیا کہ یہ بھی زنا کا بہت بڑا حصہ ہے اور بہت بڑا نقصان ہے اس میں، کہ اس طریقے سے جو ہے لوگ زنا کو عام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، تو یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ عبداللہ ابن ابی منافقین جو میسج تھا نا، اس نے بھی اس طرح کی 10 لونڈیاں پال رکھی تھیں اور ان سے غلط کام لیتا تھا، تو فرمایا اللہ نے کہ یہ چیزیں بالکل منع ہے۔ تو اس چیز میں یہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ انسان پاک دامن رہے اور وہ اس چیز میں مبتلا نہ ہو۔ یہ احکام بیان کرنے کے بعد عقیدہ ایمان، عقیدہ نور کا تذکرہ ہے کہ یہاں 3 مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دی کہ اہل یقین اور ایمان کے لیے اور اہل باطل کے لیے۔ مومن کے دل میں جو نور ہوتا ہے اس کو چراغ سے تشبیہ دی گئی کہ وہ روشن ہوتا ہے، خود بھی روشن ہوتا ہے، دوسروں کو بھی روشن کرتا ہے۔ اور اسی طرح مومن کا دل جو ہے وہ بھی اسی طرح ہدایت پر عمل پیرا ہوتا ہے، اور علم آ جاتا ہے تو اور اس کے پاس نورانیت آ جاتی ہے۔ اہل باطل جو ہیں، فرمایا کہ ایک تو وہ ہیں کہ جو ان کے اعمال کی مثال سراب کی طرح ہے، جیسے دور سے آپ کو سڑک پر یا مٹی پر گرمی میں دوپہر میں پانی نظر آتا ہے، لیکن جب آپ قریب جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ان کے اعمال بھی کسی کام کے نہیں ہیں، کہ یہ تو سمجھیں گے کہ ہمارے اعمال ہمیں کچھ فائدہ دیں گے، لیکن قیامت کے دن جب یہ وہاں قریب جائیں گے دیکھیں گے تو اعمال تو کسی کام کے ہے نہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ دوسرے ان کی عقائد کو سمندر کی تہ بتہ باریکیوں کے ساتھ بھی تشبیہ دی گئی ہے کہ انسان کو سمندر کی گہرائیوں میں، تاریکی میں اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ حال ہے کافر کا کہ گمراہیوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ ابھی جو کچھ عرصہ پہلے واقعہ ہوا تھا، وہ ایک آبدوز سمندر کے اندر ڈوب گئی تھی، اور اس میں لوگ مرے تھے، پاکستان والے بھی 1-2 تھے۔ تو اس میں یہ تحقیقات آئی تھی کہ دیکھیں قرآن کریم نے 1500 سال پہلے یہ بتا دیا ہے کہ سمندر کے نیچے تہ بتہ تاریکیاں ہوتی ہے۔ آج ان تہوں کو معلوم کر لیا گیا ہے کہ سمندر میں اتنے فٹ تک اتنی تاریکی ہے، پھر اس سے اتنے 100 فٹ تک اتنی زیادہ تاریکی ہے، پھر اس سے بھی نیچے اس سے بھی زیادہ تاریکی ہے جہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو یہ قرآن نے پہلے کہہ دیا ہے کہ کافر کی مثال ایسی ہے اس کے عقیدے کی کہ وہ سمندر کی تہ بتہ تاریکیوں کی طرح ہے۔ تو اس سے یہ اشارہ ہے کہ الگ الگ مرحلے ہیں وہاں تاریکیوں کے، اور جو آج ثابت ہو چکے ہیں۔ یہ بھی قرآن کی حقانیت ہے۔ تو یہ دلائل توحید ذکر کیے گئے، منافقین مومنین کے گروہ بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور یہ فرمایا کہ اطاعت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب عملی زندگی میں مرحلہ آتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کا تو پھر ان کا نقصان ہوتا ہے، تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ منافقین کی نشانی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں دنیاوی نفع ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ تو بہرحال بعد میں اس میں اللہ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ جو سچے مومن ہیں ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو خلافت دے گا، حکومت دے گا، طاقت دے گا۔ چنانچہ بعد میں صحابہ کرام نے سارے علاقے فتح کیے، مشرق مغرب تک فتوحات ملی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اجتماعی معاشرتی زندگی کے احکام بیان ہوئے۔ چھوٹے بچے گھر میں رہنے والے غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں کہ وہ آرام کے وقت نماز فجر اور قیلولہ اور عشاء کے بعد خلوت والی جگہ میں نہ آئیں، یعنی کمرے وغیرہ جو ہوتے ہیں، مطلب ہر مرد اور عورت کو اپنی جو پرائیویسی ہے، وہ خلوت ہے، وہ مہیا ہونی چاہیے۔ کہ ایسا نہ ہو کہ جی
کسی کے کمرے میں گھسے جا رہے ہوں، اپنے گھر میں بھی یہ جائز نہیں، ہمارے یہاں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ جو آرام کا وقت ہوتا ہے، گھر میں کوئی خاتون آرام کر رہی ہے، چاہے وہ کسی کی والدہ ہے، چاہے وہ کسی کی بہن ہے، چاہے وہ کسی کی بیٹی ہے، چاہے وہ بھابھی ہے، یا اس طرح کے رشتہ دار ہیں، اب بغیر پوچھے اور بغیر اس کے اچانک ایسے اوقات میں کمروں میں داخل ہونا فرمایا کہ جائز نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں جو جہاں تھوڑا سا بھی بے حیائی کا شبہ ہو سکتا ہے اور انسان کے بھٹکنے کا، اس سے پرہیز کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ وہ اوقات ہوتے ہیں یا کمرے کے اندر انسان جب ہوتا ہے اپنے ذاتی کمرے میں، تو وہ آزاد حالت میں ہوتا ہے، پتہ نہیں کس طرح بیٹا ہے یا بیٹی ہے خاتون، اور کس طرح جو ہے اس کا لباس ہے، تو یہ سب چیزیں فرمایا کہ اس میں احتیاط ہونی چاہیے۔ دوسرا فرمایا کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو وہ بھی بالغ افراد کی طرح اجازت لے کر گھر آئیں، اپنی آمد کی اطلاع دے کر آئیں، کھانس کر یا پاؤں کے آواز سے، تاکہ پتہ چلے کہ کوئی گھر پہ آ رہا ہے۔ اچانک آنا جو ہے مناسب نہیں۔ ان خواتین کے بارے میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ جو بہت بوڑھی ہیں اور نکاح کی عمر سے گزر چکی ہیں اور اب ان کی طرف کسی کی خواہش نہیں ہوتی، تو اب اگر وہ اضافی پردہ اتار دیں، برقع وغیرہ اور چادر وغیرہ میں نکلیں گھر سے، تو اس کی گنجائش ہے، بشرطے کہ وہ اتنی بوڑھی ہیں کہ اب جو ہے نہ ان کا کوئی نکاح ہو سکتا ہے، نہ کسی کو ان میں رغبت ہے، تو پھر تھوڑا سا اس پر پردے کا حکم نرم ہو جاتا ہے۔ بہرحال اتنا بھی نہ ہو کہ جو آزادی ہو اور خواہ بلا ضرورت، لیکن اگر ضرورت کے وقت پر وہ اس طرح نکلتی ہیں تو فرمایا وہ احکام پھر اس طرح کے پردے کے نہیں ہوتے، گنجائش ہے۔ تو بہرحال یہ آداب ہوئے، فرمایا گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور اجتماعی مشورہ کے سلسلے میں اگر مجلس پہ ہو تو اجازت کے بغیر نہ اٹھا کرو، جیسے دو چار آدمی مشورے میں بیٹھے ہیں، مشورہ ہو رہا ہے اور ایک آدمی ایسے ہی اٹھ کے بھاگ رہا ہے، نہیں، آپ بیٹھے رہو جب تک بات پوری نہ ہو، اگر تقاضا و ضرورت ہے تو اجازت لے کر جاؤ۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول کو ایسا نہ پکارا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، وہ بات سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر اور اس طرح کر کے پکارتے تھے، تو فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اب بھی ہے کہ کوئی بھی انسان سے بڑا ہے عمر میں، یا انسان سے بڑا ہے مرتبے میں، یا استاد ہے، والد ہے، کوئی بھی ہے، تو اس کو اس طرح آواز دے کر اور نام سے پکارنا ہی ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخر میں فرمایا کہ ساری کائنات اللہ کی قدرت کے محتاط ہے، اللہ تعالیٰ سب کے اعمال جانتا ہے، قیامت میں پتہ چلے گا کس کے دل میں کتنا کوٹ تھا، لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے شریعت نے ہمارے فائدے کے لیے احکام دیے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ ونظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا